إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم صدق الله العظيم. محترم حضرات، مسجد کا افتتاح بہت ہی مبارک موقع ہے اور اس مبارک مجلس میں شریک ہونے کے لیے علاقے کے منتخب علماء اور ملت کے درد مند حضرات جمع ہیں. علاقے کی بزرگ شخصیت جناب سید قاسم اشرف صاحب دامت برکاتہم آپ کے درمیان ہیں. حضرت مولانا انظر صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود بھی ہیں اور آپ سے گفتگو بھی فرما چکے ہیں. حضرت کی شخصیت ہمارے علاقے میں عوام کی نہیں بلکہ علماء کے سرپرست کی سی شخصیت ہے. وہ سرپرستی ہم جیسے لوگوں کی فرماتے ہیں. یہاں پر حضرت مولانا مفتی سیف الرحمان صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ استاد جامعہ رحمانی منگیر بھی تشریف فرما ہیں، جو ابھی آپ سے بہت ہی مختصر اور جامع خطاب فرما رہے ہیں. ہمارے درمیان حافظ ممتاز رحمانی صاحب، حافظ فیروز اختر صاحب اور بہت سارے درد مند حضرات یہاں پر جمع ہیں. اذان ہو چکی ہے، تھوڑی سی بات عرض کرنی. جیسے انسانوں کے رشتے ہوتے ہیں، باپ دادا کا رشتہ ہوتا ہے اور ان رشتوں کی بڑی اہمیت ہوتی، ٹھیک اسی طرح سے مسجدوں کے بھی رشتے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی، انسانوں کو بسایا اور یہ انسانوں کی زندگی ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عبادت گاہ کا انتظام فرمایا. قرآن کریم میں ارشاد ہوا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے جو مکہ میں ہے. مبارکن جو برکت والا ہے، وہدی للعالمین جو ساری دنیا کے لیے رہنما ہے، راستہ دکھاتا ہے. وہ اللہ کا راستہ دکھاتا ہے. خانہ کعبہ اللہ کا راستہ دکھاتا ہے. اسی خانہ کعبہ سے ساری مسجدوں کے رشتے ہیں اور یہ رشتہ صرف روحانی ہی نہیں ہے بلکہ ظاہری بھی ہے. ساری مسجدوں کا رخ اس کعبہ کی طرف ہونا ضروری ہے. جب تک اس مسجد کا رخ اس خانہ کعبہ کی طرف ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اور اگر اس مسجد کا رخ خانہ کعبہ سے ہٹا دیا جائے تو صرف اینٹ اور پتھر ہے، اس کے لیے کوئی برکت کا کوئی سامان موجود نہیں ہے. تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس نظام میں مسجدوں کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ سب سے پہلے مسجدیں بنائی گئی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی آبادی جو ہے، دنیا کا جو سب سے سینٹر مقام ہے وہ خانہ کعبہ ہے. مسجدوں کے بارے میں، مسجدوں کی حیثیت مسلمانوں کے لیے روح کی حیثیت ہے. جیسے ہماری زندگی کے لیے ایک روح ہے، اسی طرح ہماری ملت کی روح یہ مسجدیں ہوا کرتی ہیں. مسجدوں پر حملہ ہماری ایمان، ہماری ملت پر حملہ ہے. مسجدوں کی تعمیر ہماری ملت کی تعمیر ہے. اسی لیے جب مسجدوں میں کوئی بھی مسجدوں کا مسئلہ اٹھتا ہے، مسجدوں کو توڑا جاتا ہے یا مسجدوں کو کوئی نقصان پہنچایا جاتا ہے تو پوری ملت کراہ اٹھتی ہے، درد مند ہو جاتی ہے. بابری مسجد کے موقع پر صرف ہندوستان کے مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان پریشان رہے اور پوری دنیا میں اس کے اثرات مرتب ہوئے، کتابیں لکھی گئیں. لیکن اللہ کا کچھ نظام ہے. اللہ کا نظام جیسے دنیا میں ہے، نیچر کا کچھ قانون ہے.
پانی پیاس بجھائے گا، پانی ڈبائے گا، آگ جلائے گی، بادل سے پانی برسے گا، زمین بھاری ہوگی، ہوا لطیف ہوگی۔ قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں۔ اسی طرح سے قوموں کے لیے اور سماج کے لیے اور انسانی زندگی کے لیے بھی کچھ قوانین ہیں اللہ کے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ سچائی باقی رہتی ہے، جھوٹ ختم ہوتا ہے، انصاف باقی رہتا ہے، ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بھلائی باقی رہتی ہے، برائیاں مٹ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو جھاگ قسم کی بے فائدہ چیزیں ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں کھر پتار کہتے ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور جو لوگوں کے لیے مفید چیزیں رہیں گی وہ باقی رہیں گی۔ یہ مسجدیں ظاہر خیر کا ذریعہ ہیں، برکت کا ذریعہ ہیں، اللہ کی طرح اللہ کا گھر ہیں، اللہ کی طرف بلانے والی جگہیں ہیں، یہ باقی رہیں گی۔ یہ ایک رشتہ ہے، یہ ایک سلسلہ ہے، یہ یہاں بنیں گی، وہاں بنیں گی، ہر جگہ بنتی چلی جائیں گی اور بکھرتی چلی جائیں گی۔ اس لیے مسجدوں کی اہمیت کو دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ مسجدیں کتنی عظیم ہیں، ان مسجدوں کی جو پرانی حیثیتیں تھیں ان پر ہمارے مفتی سیف الرحمان صاحب بیان کر ہی رہے تھے۔ آج کے وقت میں یہ جو مسجدیں ہیں، یہ جیسا کہ ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری غیرت کا اور ہمارے ایمان کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ جیسے تھرمامیٹر سے آپ کا بخار ناپا جاتا ہے، بلڈ سے آپ کے بہت ساری بیماریوں کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اسی طرح سے کسی سماج کے لوگوں میں، مسلم سماج کے لوگوں میں ایمان کتنا زندہ ہے، ان کی غیرت ایمانی کتنی باقی ہے، اس کا اندازہ لگانا ہو تو مسجدوں میں جا کر کے دیکھ لیجیے۔ اگر وہاں مسجدیں صحیح سالم ہیں، مسجدوں کی صفیں بھری پوری ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایمان زندہ ہے۔ اور اگر مسجدیں بالکل بیکار ہیں، لوگ عالیشان مکانات میں رہ رہے ہیں، ایئر کنڈیشن مکانات میں رہ رہے ہیں، لوگوں نے اپنے گھروں کو سجا رکھا ہے، ہر طرح کے آسائش اور زیبائش اور آرام کی چیزیں لگا رکھی ہیں، اور مسجدیں پھوس کی بنی ہوئی ہیں، مسجدیں ہر قسم کے آرام سے خالی ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں پر صرف نام کے مسلمان رہتے ہیں، ان کے اندر ان کے ایمانی غیرت کا جنازہ نکل چکا۔ مسلمانوں، یہ نہیں چلے گا کہ آپ جو ہے اپنے گھروں میں اپنے گھروں کو عالیشان بنائیں اور مسجدیں اس طرح سے کمزور رہیں۔ اس لیے آپ کو آج کے وقت میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبھی کو یہ حیثیت دے رکھی ہے، آج کے وقت میں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان امور کی طرف توجہ دی جائے۔ یہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کے بنانے والے اور تعاون کرنے والے تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے بڑے آگے بڑھ کر کے اپنا بڑا حصہ لیا، جناب سرور صاحب اور ان کے بھائیوں نے بڑا حصہ لیا، زمین وغیرہ کے لیے کوششیں کی، وقت کیا، اور اسی طرح سے ڈاکٹر زبیر صاحب ہیں، فیروز صاحب ہیں، عمر فاروق صاحب ہیں، سرگرم حضرات ہیں، یہ اور بھی علاقے کے محلے کے لوگ ہیں جن کے تعاون سے مسجد اتنی بنی ہے۔ یہاں پر میں اپنے طور پر صوفی صاحب مرحوم رحمت اللہ کو یاد کرتا ہوں، رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، میں ان کو یاد کرتا ہوں۔ وہ بڑے فکر مند تھے اس مسجد کے لیے، 10 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ بڑے نیک انسان تھے اور بڑے شریف انسان تھے۔ بہرحال آپ حضرات نے مسجدیں بنا دیں اور آج مسجد بن کر کے تیار ہے۔ مسجد کی آبادی ایک ظاہری ہوتی ہے، اینٹ اور عمارت کی ہوتی ہے، اور مسجد کی ایک آبادی عبادت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ مومن ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں محنتیں کوششیں کرتے ہیں۔ اصل جو تعمیر ہے مسجد کی، وہ مسجدوں کو بھرنا ہے عبادتوں سے، جس کی طرف اشارہ ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا تھا۔ اس لیے کہ مسجدوں کی جو تعمیر ہوتی ہے، بعض دفعہ لوگ نام کے لیے بھی پیسے لگا دیتے ہیں،
نام کے لیے بھی پیسے لگا دیتے ہیں اور بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ خود مسجد سے کتنا وابستہ ہے، وہ خود اللہ سے کتنا وابستہ ہے۔ یہ ایک حدیث میں جس میں یہ مضمون ہے کہ جو مسجد اللہ کے لیے بناتا ہے وہ جنت میں گھر بناتا ہے، اس حدیث میں ایک لفظ ہے کہ من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اور اللہ کی رضا اس کے سامنے ہوتی ہے، اللہ اسی کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں۔ بزرگوں، ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم صبح شام اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم جو اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اس ایمان کا اظہار مسجدوں میں آ کر کے ہوتا ہے، کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ جو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، عمل کی شکل میں مسجد میں آ کر کے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا یہ ایک اسلام کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جیسے اللہ ایک ہونے کا عقیدہ ہے، اسی طرح ساری انسانیت ایک ہے، یہ بھی ایک ہمارا ایک بنیادی اصول ہے۔ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، عرب والے کو عجم والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، مشرق میں رہنے والے کو مغرب میں رہنے والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی قبیلے کو کسی خاندان کو دوسرے خاندان پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی خاندان اپنی اصل میں عزت والا ہو اور کوئی خاندان ذلت والا ہو، ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اس تصور کا بھی اظہار اور اعلان ان مسجدوں میں آ کر کے ہوتا ہے کہ جب سارے لوگ ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، امیر اور غریب کی تقسیم ختم کر دی جاتی ہے، عالم اور جاہل کی تقسیم ختم کر دی جاتی ہے، خاندان اور قبیلے کی تقسیم ختم کر دی جاتی ہے، ان مسجدوں میں آ کر کے سارے لوگ ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جیسے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ سارے انسان برابر ہیں اور معیار عزت کا، معیار شرافت کا صرف تقویٰ ہے، صرف دینداری ہے، اے اللہ دیکھ لیجئے کہ ان مسجدوں میں آ کر کے ہم نے ذات پات کو ختم کر دیا ہے، کالے اور گورے کے فرق کو ہم نے مٹا دیا ہے، امیر اور غریب کا فرق ہم نے مٹا دیا ہے، خاندان اور قبیلوں کی جو تقسیم ہے اس کو ہم نے مٹا دیا ہے۔ ہم یہاں آ کر ان مسجدوں میں آ کر کے پیغام دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جن مذہبوں میں ذات پات ہے وہاں پر سب کی عبادت گاہیں الگ ہیں، برہمن کے مندر میں دوسرا نہیں جا سکتا ہے، اور الگ الگ خداؤں کے الگ الگ مندر ہیں، الگ الگ اس کے ماننے والے ہیں، تو اس طرح سے مندریں بٹ رہی ہیں، لیکن مسجدوں میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے سماج میں ویسے یہ بیماری جڑ پکڑ چکی ہے، ہم نے بہت زیادہ اونچ نیچ کا معاملہ اپنے سماج میں کر رکھا ہے، ظاہر قطعی طور پر اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان مسجدوں میں آ کر کے ہم اس کا اعلان کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اسی ایک کی عبادت کی جائے گی، انسانیت ساری ایک ہے، کسی بنیاد پر کوئی تفریق انسانیت میں نہیں ہے، اس انسانیت کا، انسانی اتحاد کا مظاہرہ ان مسجدوں میں ہوتا ہے۔ لہذا مسجد کے اس پیغام کو سنبھال کر کے رکھیے، مسجد کا یہ پیغام سنبھال کر کے رکھیے۔ یہاں کہ کوئی مالدار ہے تو جگہ آگے دے دی، کوئی یہ ہے تو ایسا کچھ بھی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل یہ ایسا پیغام ہے اسلام کا جس میں ذرہ برابر کوئی کمزوری برداشت نہیں کی جا سکتی ہے۔ مسجد کے اور بھی بہت سارے پیغام ہیں، ان سارے پیغام کو کسی اور وقت پر بیان کیا جائے گا۔ یہ مسجد جو آج بنی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو آباد رکھے اور شاداب رکھے۔ یہ مسجدیں قرآن کریم کی تلاوت سے، ذکر و تسبیح سے گونجتی رہے، یہاں پر تہجد پڑھنے والے رہیں، یہاں پر عبادت کرنے والے رہیں، یہاں دعوت دین کا کام کرنے والے لوگ فوج در فوج کی شکل میں آتے رہیں، اور ان مسجدوں سے روشنی حاصل کر کے اس روشنی کو سماج میں تقسیم کرتے رہیں۔ اور ہمارے علماء اور اکابرین جو یہاں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی عمروں میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، ان کے علم سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور اس مسجد کا تعاون کرنے والے، چندہ کرنے والے، زمین دینے والے اور کسی بھی قسم کا حصہ لینے والے
تمام لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا فرمائے اور ان کے تعاون کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کے لیے جنت الفردوس میں جگہ کو مقرر فرمائے. اسی بات پر میں اپنے حقیر سی بات قبول ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہو گیا نا آپ تو کر